لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بزرگان دین اور عزیز طلبہ، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں میں پل رہے ہیں اور ہر وقت ہم پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے نچھاور ہو رہی ہیں۔ ایک جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں کو نچھاور کر دیا۔ تو انسان یا انسان کے علاوہ جو دنیا میں دوسری مخلوقات ہیں وہ سب اللہ کی نعمتوں سے بہرامر ہو رہے ہیں، مستفید ہو رہے ہیں۔ انسان کا اللہ کا فرمانبردار ہو یا خدا کا نافرمان ہو، وہ بھی اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے اور فائدہ اٹھا رہا ہے۔ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا ہے ظاہرۃ و باطنہ کا مطلب، کہا کہ ظاہرہ کا مطلب ہے دنیا اور دنیا کی نعمتیں ایک تفسیر کے مطابق ہے، اور باطنہ کا مطلب ہے اخروی نعمتیں۔ بعض نے اس کی یہ تفسیر کی ہے کہ ظاہرہ کا مطلب ہے وہ نعمتیں جو حواس خمسہ سے محسوس ہوتی ہیں، اور باطنہ کا مطلب ہے وہ جو عقل سے اور قلب سے معلوم کی جا سکتی ہے۔ بہرحال یہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہیں، اور اتنی نعمتیں ہیں خدا تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو تم اس کا احسان نہیں کر سکتے۔ غالباً یاد آ رہا ہے کہ گلستان کے شروع میں شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا کہ انسان جب سانس لیتا ہے تو سانس لینے پر خدا کی یہ بھی نعمت ہے کہ انسان سانس لے رہا ہے تو اس پر ایک شکریہ اس پر واجب ہوتا ہے، اور سانس چھوڑتا ہے تو اس پر دوسرا شکریہ اللہ کا واجب ہوتا ہے۔ اس لیے کہ سانس لینا اللہ کی نعمت ہے، سانس لینے کی توفیق مل رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے سانس لینے کی توفیق دی، سانس چلی گئی باہر نہیں تو انسان دنیا سے ختم ہو جائے گا، سانس باہر آئی اندر نہیں تو انسان دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ ایسی نعمتوں کا اگر ہم شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں اور فکر کریں تو معلوم ہوگا کہ ہزاروں اربوں کھربوں
کھانے کی نعمتیں، ظاہری نعمتیں بول رہا ہوں، کھانے کی نعمتیں، پینے کی نعمتیں، سونے کی نعمتیں، آرام کرنے کی نعمتیں، آرام کی چیزیں، آسائش کی چیزیں، زندگی گزارنے کی چیزیں، لباس ہے، دوسری اور چیزیں ہماری، ان ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو عطا ہوئی ہیں اور اس بندے ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ حضرت جبریل صاحب دامت برکاتہ نے اپنی کسی کتاب میں واقعہ بیان کیا ہے، لکھتے ہیں کہ ان کے یہاں ایک مہمان گئے تو حضرت نے ان کو کھلایا اور پلایا، رات کا وقت تھا، حضرت نے ان کو مہمان خانے میں پہنچایا اور کہا کہ آپ یہاں آرام فرما لیں اور اگر کوئی ضرورت ہو، کوئی تقاضا ہو تو مجھے مطلع کر دیں، اور بتایا کہ یہ یہاں ضرورت پہنچانے کی یہ جگہ ہے، یہاں یہ سوچ ہے، جو بھی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں بتانے کی جس کی ضرورت پڑتی ہے انسان کو، ساری چیزیں حضرت نے ان کو بتائی، کہا کہ یہاں پانی ملے گا، یہاں گرم پانی آتا ہے، یہاں یہ ہے۔ پھر حضرت کہتے ہیں اس کے بعد بھی چلا گیا۔ رات میں میری آنکھ کھلی، 2-2:30 بجے کا وقت تھا، ذہن میں خیال آیا کہ ذرا مہمان کو دیکھ تو لوں کہ کہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہو رہی ہوگی، وہ آرام سے سو تو نہیں رہے ہیں، سو رہے ہیں یا نہیں رہے ہیں۔ تو حضرت کہتے ہیں دیکھنے آیا تو دیکھا تو وہ صاحب بیٹھ کے اونگ رہے ہیں، وہ لیٹے بغیر بیٹھ کے اونگ رہے ہیں۔ حضرت کہتے ہیں مجھے خیال آیا کہ شاید تہجد کے لیے اٹھے ہوں گے اور ایسے ہی بیٹھتے بیٹھے اونگ رہے ہوں گے، میں خاموش یہاں سے چلا گیا۔ پھر جب فجر کی نماز کو میں جگانے آیا تو وہ صاحب تب بھی بیٹھ کے اونگ رہے تھے۔ تو نماز کو جاتے ہیں راستے میں نے ان سے پوچھا کہ میں رات میں بھی آیا تھا، آپ بیٹھ کے اونگ رہے تھے اور صبح فجر کو جگانے آیا تو تب بھی آپ اونگ رہے تھے، کیا ماجرا ہے، کیا آپ سوئے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت میرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں ایسا سسٹم رکھا ہے کہ جب وہ کھانا کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اندر ایسا نظام بنایا ہے کہ وہ پیٹ میں گیا ہوا کھانا واپس نہیں آتا اور اسے واپس آنے سے کچھ چیزیں روکتی ہیں، رگے وغیرہ جو بھی ہوگا وہ سسٹم یہی وجہ ہے کہ انسان کھانا کھانے کے بعد وہ الٹا بھی لٹک جائے، کھانا باہر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام اندر بنایا ہے کہ الٹا بھی لٹک جائے وہ کھانے کے بعد وہ کھانا باہر نہیں آتا۔ وہ صاحب کہتے ہیں حضرت میرا یہ سسٹم خراب ہو گیا، میں جب کھانا کھا کے لیٹتا ہوں تو کھایا ہوا سارا کھانا باہر آ جاتا ہے، اس لیے میں 12 سال سے اسے ہی بیٹھ کے سوتا ہوں۔ دیکھیے کتنی نعمت، اب ہم آرام سے سوتے ہیں، آرام سے کھاتے ہیں، آرام سے لیٹتے ہیں، سونا بھی بہت بڑی نعمت، لیٹ کے سونا بھی بہت بڑی نعمت، پلکیں بند کر کے سونا بھی بہت بڑی نعمت، پلکیں کھلی رہی کسی آدمی کی، سویا اور پلکیں کھلی رہی، ڈر لگے نا اس کو دیکھنے سے، لوگ دیکھیں گے تو کیا سمجھیں گے بھائی کیا آنکھیں کھول کے سو رہا ہے۔ تو ایسی بے شمار نعمتیں ہیں، انسان اس میں پل رہا ہے، غور کرنے سے پتا چلے گا کہ کتنی نعمتوں سے ہم اللہ تعالیٰ کی مستفید ہو رہے ہیں۔ یہ تو ظاہری نعمتیں ہیں، دنیا کی نعمتیں، آسائش کی نعمتیں، انسان کی ضرورت کی نعمتیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، ظاہری نعمتیں بھی اللہ نے نچھاور کر دی ہیں، باطنی نعمتیں بھی۔ باطنی نعمتوں پر کلام بعد میں کریں گے، یہ ظاہری نعمتیں ہیں جس سے سارے لوگ مستفید ہو رہے ہیں، اس میں کافر و مشرک، مسلمان و مومن کا کوئی فرق نہیں۔ مومن بھی اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، خدا کو ماننے والا بھی فائدہ اٹھا رہا ہے، نہ ماننے والا بھی فائدہ اٹھا رہا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک ان نعمتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ظاہری نعمتوں کی، دنیا اور دنیا کی نعمتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی یہاں، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سب کو دے رکھی ہے، عام کر کے رکھ دی۔ مشکاۃ شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا شربة ماء، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لو كانت الدنيا تعدل، اگر یہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا۔ مچھر کے پر کی بھی حیثیت نہیں اللہ کے نزدیک ان نعمتوں کی، دنیا اور دنیا کی نعمتوں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اچھا وہی اسی بات میں آج کو دوسری روایت ہے مشکاۃ شریف میں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرات صحابہ کے ساتھ ایک راستے میں چل رہے تھے تو دیکھا کہ وہاں ایک مر کر سڑی ہوئی بکری گری ہوئی، مر بجد اسد کا میت، ایسے الفاظ آتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں گزرے تو دیکھا کہ سڑی ہوئی بکری پڑی ہوئی ہے، مر چکی ہے، سڑ گئی ہے، بدبو آتی ہے اس سے۔
حضور علیہ السلام نے صحابہ سے کہا، آپ علیہ السلام اسی چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کر بڑی بڑی باتیں سمجھاتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرات صحابہ سے پوچھا، کیا تم میں سے کوئی اس سڑی ہوئی بکری کو 1 درہم دے کر خریدنا چاہتا ہے؟ حضرات صحابہ نے فرمایا، رسول اللہ اس سڑی ہوئی بکری کو لے کر کوئی آدمی اپنا 1 درہم کیوں ضائع کرے گا؟ کیا فائدہ ہے اس میں؟ تو فرمایا حضور علیہ السلام نے، جس طرح تمہارے نزدیک اس سڑی ہوئی بکری کی حیثیت 1 درہم کے برابر بھی نہیں ہے، بالکل اسی طریقے سے اللہ رب العزت کے نزدیک دنیا اور دنیا کی نعمتوں کی حیثیت، دنیا کی اور دنیا کی قیمت اس سڑی ہوئی اور مری ہوئی بکری کی حیثیت کے برابر بھی نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں نچھاور کر رکھی ہیں، سارے لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہیں ہے کہ نماز پڑھنے والے کو، فجر کی نماز پڑھنے والے کو اس دن کا کھانا ملے گا، اور ظہر کی نماز پڑھنے والے کو دوپہر کا کھانا دیا جائے گا، عشاء کی نماز پڑھنے والے کو رات کا کھانا دیا جائے گا۔ ایسا کہیں معلوم ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں عام کر کے رکھی ہے، مومن و غیر مومن، ماننے والا نہ ماننے والا، بلکہ اس کی بغاوت کرنے والا، اس کی نافرمانیوں پر تلا ہوا انسان بھی اس سے مستفید ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کی کوئی حیثیت اللہ کی یہاں نہیں۔ مومن بھی مستفید ہو رہا ہے، غیر مومن بھی مستفید ہو رہا ہے۔ دوسری نعمت اللہ تعالیٰ کی، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً۔ باطنی نعمت، باطنی نعمتوں میں بھی فرق و مراتب ہے، درجات ہیں۔ جیسے بعض مفسرین کے کہنے کے مطابق عقل کی نعمت، اور اسی طریقے سے قلب کی نعمت۔ عقل سے آدمی کئی چیزیں معلوم کرتا ہے، عقل سے کئی چیزوں کو سمجھتا ہے، اس کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور قلب کی نعمت کا کیا مطلب؟ قلب میں غم کا احساس کرتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے۔ اسی طریقے سے انوارات اللہ تعالیٰ کی اور اسی طریقے سے اللہ کی محبت کو دل میں بساتا ہے، یہ قلب کی نعمت۔ اس میں بھی تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو دماغ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے کسی کو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی، اور اسی طریقے سے قلب کی نعمت، جیسا کہ بعض مفسرین کہتے ہیں۔ دوسری تفسیر کے مطابق یہ ہے دین کی نعمتیں، اسلام، ایمان، توحید، اعمال صالحہ کی توفیق، اور اسی طریقے سے گناہوں سے بچنا اور نیکیوں کو بجا لانا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس میں سب سے بڑی نعمت ہے ایمان کی نعمت، باطنی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے، جو کہ ظاہری نعمتوں پر بھی بھاری ہے، یہ ہے ایمان کی نعمت۔ بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ایمان کی نعمت کو اپنے خاص بندوں کو عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کے لیے عام نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں دنیا میں سائنسداں بھی ہیں، تجربے والے بھی ہیں، اہل فن و ماہر اور اہل فن بھی ہیں، اہل خبرت بھی ہیں، عقل و شعور رکھنے والے ہیں، سائنٹسٹ ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزوں کے ماہرین ہیں، آسمان کو کھنگالنے والے، زمین کو ناپنے والے، سمندروں کی گہرائی کو جانچنے والے، اور پتہ نہیں چاند پہ پہنچنے والے، چاند کی تحقیق کرنے والے، سورجوں کی تحقیق کرنے والے، پتہ نہیں کیسے سائنسداں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عقل کی نعمت دی، ایمان کی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے کو محروم کر دیا ہے۔ بڑی بڑی عقل رکھنے والے ہیں، بہت کچھ سمجھنے والے ہیں، بہت کچھ جاننے والے ہیں، تجربے والے ہیں، ماہرین ہیں، لیکن یہ اللہ کی ایسی خاص نعمت ہے، یہ ایمان کی نعمت، اور اس کے بعد اعمال صالحہ کی نعمت، ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی نعمت، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے، وہ سب کو عطا نہیں ہوئی ہے۔ اللہ کے برگزیدہ اور چنندہ بندوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت کی حقیقت کو سمجھائے اور ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نعمتیں اللہ ظاہری ہو باطنی، ان نعمتوں کو عطا کرنے اور اس کا اظہار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری نعمتوں کا سبب ظاہر کو آراستہ کرنا، باطنی نعمتوں کا سبب باطن کو آراستہ کرنا اور اس کو خوشنما بنانا۔ تو ایمان کی نعمت یہ خاص نعمت ہے، یہ سب کو عطا نہیں ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی نعمت عطا کی ہے۔ جیسا کہ کہتے ہیں کہ نعمت کا مل جانا بڑی چیز نہیں، اگرچہ کہ وہ بھی بہت بڑی چیز ہے، اس کو بچا کے برقرار رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا یہ اس سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی اس حقیقت کو سمجھائے۔ تو ایمان یہ دنیا کے اعتبار سے بھی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس
اخروی اعتبار سے بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان کو دنیا کے اندر آنے کا مقصد اس سے معلوم ہوتا ہے، اور وہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے بتائے ہوئے نقشے پر چل کر اللہ کو راضی کرتا ہے، اور اپنی آخرت کی، اپنی اخروی زندگی کو، اپنی آخرت کی زندگی کو اسی ایمان کی بدولت وہ سجاتا ہے، اسی ایمان کی بدولت وہ اپنے آخرت کی زندگی کو سنوارتا ہے۔ دنیا کے اندر بھی اس کی بہت بڑی عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کا سسٹم، یہ کائنات کا نظام اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک کہ اس دنیا کے اندر، اس دھرتی پر ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا باقی رہے گا۔ آپ اسے اندازہ لگائیے، اگر کوئی کمپنی کا مینیجر کسی آدمی سے کہے کہ دیکھو آپ کی میرے نزدیک اس قدر عظمت ہے، آپ کی میرے نزدیک ایسی حیثیت ہے کہ جب تک آپ میری کمپنی میں رہیں گے میں اس پوری کمپنی کا سسٹم چلاتا رہوں گا، اگر جس دن آپ یہاں سے چلے جائیں گے اور جس دن آپ اس کمپنی کو چھوڑ دیں گے میں پوری کمپنی کو بند کر دوں گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بادشاہ کہے یا باپ کہے اپنے کسی بچے کو کہ دیکھ بیٹا تیری میرے نزدیک ایسی حیثیت ہے، میں تیری اس قدر کرتا ہوں، جب تک تو میرے گھر میں رہے گا میں دوسرے بچوں کو، پورے خاندان والوں کا خرچ برداشت کروں گا، پورا نظام چلاؤں گا، جس دن تو یہاں سے چلا گیا میں یہ ساری چیزیں چھوڑ چھاڑ کے ختم کر دوں گا۔ آپ اندازہ لگیے اس بچے کی کیا حیثیت ہوگی، کمپنی میں اس کام کرنے والے ملازم کی کیا حیثیت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جبکہ وہ بھی انسان ہے، وہ بھی ختم ہونے والا ہے، اس کی کمپنی بھی فانی ہے، وہ انسان خود فانی ہے، مینیجر وہ بھی اس کا محتاج ہے، اور کمپنی چلانے کے لیے اس کا محتاج ہے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ فانی نہیں، اللہ کو بقا ہی بقا ہے، اللہ کے لیے وجود ہی وجود ہے، اس کے لیے کبھی عدم نہیں، اس کے لیے کبھی فنا نہیں۔ وہ یہ کہے کہ دیکھو جب تک ایمان والا اس سرزمین پر رہے گا، ایمان والا اس کائنات میں موجود رہے گا، اللہ اللہ کرنے والا موجود رہے گا، پورا نظام چلایا جائے گا، ہوائیں چلتی رہیں گی، بارشوں کا سسٹم چلتا رہے گا، بادل پھرتے رہیں گے، سورج وقت پہ نکلتا رہے گا، چاند وقت پہ طلوع ہوتا رہے گا، وقت پہ غروب ہوگا، سورج نکلے گا اپنی کرنیں پھیلائے گا، پوری دنیا کو منور کرے گا، یہ پورا نظام ہم چلائیں گے، ایک بھی ایمان والا جب تک اس دھرتی پر رہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کس قدر اس کی اہمیت ہے، اور آخرت کے اندر اس کی اہمیت کا اندازہ تو واضح ہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی 99 دفتر لائے گا اپنی نافرمانیوں کے، جو گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، 99 دفتر، بڑے بڑے دفتر، منتہائے نظر تک اس کے دفتر پھیلے ہوئے ہوں گے، اس کے اندر اس کی خرابیاں لکھی ہوگی، اس کے اندر اس کی برائیاں لکھی ہوگی۔ وہ دیکھ کے سمجھے گا 99 ایسے بڑے بڑے دفتر ہیں، میرے پاس کون سے ایسے اچھے اعمال ہیں، میرا تو خسارہ ہی خسارہ ہے، میں تو پکا جہنم میں جاؤں گا۔ لیکن جب اس دفتروں کو تولا جائے گا اور دفتروں کو ایک پردے میں رکھ دیا جائے گا تو ایک فرشتہ ایک پرچی نکالے گا اور اسے دوسرے پردے میں رکھ دے گا اور تولا جائے گا اس کو، ان 99 دفتروں کے سامنے وہ ایک پرچی بھاری پڑ جائے گی اور وہ کامیاب اور بامراد لوگوں میں شامل ہو جائے گا۔ وہ کہے گا یا اللہ یہ کیا چیز ہے، یہ پرچی میں ایسی کیا خاصیت ہے، اس پرچی میں ایسی کیا اہمیت ہے، یہ تو 99 بڑے بڑے دفتر ہیں، ان کے سامنے اس پرچی کی کیا حیثیت ہے۔ کہا جائے گا یہاں ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا اس کو بھی تولا جائے گا، اس کا بھی حساب رکھا جائے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا اس کا بھی حساب رکھا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ، اور کسی پر یہاں ظلم نہیں کیا جائے گا، دیکھا جائے گا اس پرچی میں اس کا کلمہ لکھا ہوا جو 99 دفتر پر بھاری پڑ جائے گا اور اس کے لیے جنت کا اعلان کر دیا جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیے، حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو سچے دل سے صدق قلب سے ایک مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھے گا اور اس کا اقرار کرے گا زبان سے، دل سے اس کی تصدیق کرے گا، اس کے لیے جنت پکی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اعمال بد کرنے کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا، کچھ دنوں تک وہ الگ معاملہ ہے، وہ بھی اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے بخش دے، اللہ تعالیٰ چاہے پکڑ دے۔ دیکھیے قرآن کریم کے اندر دو اصول تو واضح ہیں، ایک جو پکے مومن ہیں ان کے لیے خالدین فی الجنہ کا اعلان کر دیا گیا ہے، جو پکے کافر ہیں خالدین فی النار کا ان کے لیے اعلان کر دیا گیا ہے۔ باقی رہے وآخرون یعملون خلطوا عملا
सालिहा, जिन्होंने अपने अच्छे काम के साथ बुरे काम किए हैं, उनका मामला अल्लाह की कंट्रोल में है। अल्लाह ताला चाहे बख्श दे, अल्लाह ताला चाहे पकड़ ले। मिशकात शरीफ की रिवायत याद आ रही है, एक सहाबी है जिनको कहा जाता था अबू अब्दुल्ला, युकाल लहू अबू अब्दुल्ला। उनके आखिरी लम्हात का वक्त था, नजर की कैफियत थी, रो रहे थे वो। हजरत सहाबा दूसरे उनकी इयादत को गए, वो घर में थे, उनकी इयादत को जब गए तो देखा कि ये साहिब रो रहे हैं। तो हजरत सहाबा ने उनको तसल्ली दी और उनके दिल को दिलासा दिया और कहा कि अबू अब्दुल्ला, रोने की क्या बात है, घबराने की कोई बात नहीं है। क्या आपसे हुजूर ने नहीं कहा, क्या कहा? हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक मौके पर उनसे फरमाया था, कस्सिश शारिब, मुझ को कम करते रहो और दाढ़ी को बढ़ाते रहो, यहाँ तक कि तुम मुझे हौज़े कौसर पे आके मिल लो। यानी गोया के दुनिया में ही हुजूर ने बशारत दे दी थी कि अबू अब्दुल्ला, तुम मुझे आखिरत में हौज़े कौसर पर मिलोगे, मैं हौज़े कौसर पर तुमसे मिलूंगा। यानी उनके लिए गोया कि दुनिया में ही बशारत दे दी गई थी। एक तो वो सहाबा जिनके लिए जन्नत का ऐलान दुनिया में ही कर दिया गया था, जिनको अशर मुबशरा कहा जाता है, कि एक ही मजलिस में गालिबन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन 10 सहाबा के नाम गिनवाए थे और कहा था अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना। इस तरीके से 10 सहाबा के नाम हुजूर ने लिए थे और उन सब के लिए जन्नत का ऐलान हुजूर ने दुनिया में कर दिया था। वो तो है अशर मुबशरा। बाज़ और सहाबा भी हैं जिनको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मौका ब मौका उनके किसी खास काम की वजह से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें जन्नत की बशारत दी है। तो उसमें से एक सहाबी ये भी है कि वो रो रहे थे, तो हज़रत सहाबा ने उनसे तसल्ली के लिए कहा कि हुजूर ने तो तुमसे ये कहा है कि तुम मुझे हौज़े कौसर पर मिलोगे, तुम हुजूर से मिलने वाले हो, वहां हुजूर अपने दस्त मुबारक से तुम्हें जामे कौसर पिलाने वाले हैं, तुम्हारे लिए तो जन्नत की बशारत है, रोज रो रहे हो। बड़ा अजीब जवाब दिया उन सहाबी ने, कहा मैंने हुजूर से ये भी सुना है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्ना अल्लाह तआला क़बज़ बियमीनिही क़ब्ज़तन व बिल उख़रा क़ब्ज़तन, कि अल्लाह ताला ने अपने दाएं हाथ में, हाथ से मुराद अल्लाह ये ऐसा हाथ नहीं है जैसा हमारा हाथ होता है, ये मुतशाबिहात में से है। वहां मसला ये है कि उसको उसकी कैफियत पर महमूल कर दिया जाए, उसको गौर फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जुमहूर अहले सुन्नत वल जमात का मसलक है, उसमें कैफियतों को तलाश करने की जरूरत है, वो अपनी कैफियत से है। अल्लाह ताला अपने दाएं हाथ में मखलूक की एक मुट्ठी को पकड़ लिया और अपने बाएं हाथ में मखलूक की मुट्ठी को पकड़ लिया और कहा हादिही लिहादिही व हादिही लिहादिही, ये इसके लिए है। मतलब क्या? दाएं हाथ में जो है, दाएं पुष्ट में जो है वो सब जन्नत, दाएं हाथ में जो है वो सब जन्नत के लिए है और जो बाएं हाथ में है वो सब जहन्नम के लिए है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया वला उबाली, मुझे कोई परवाह नहीं। क्या मतलब ला उबाली का? मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं इन जन्नतियों को उठा के जहन्नम में डाल दूं, मुझे कोई परवाह नहीं है, जन्नतियों को उठा के जहन्नम में डाल दूं, कौन मुझसे पूछे? उसके बाद वो साबित फरमाते हैं वला अदरी फी अय्यिल क़ब्ज़तैनि अना, मुझे नहीं मालूम अल्लाह की मैं किस मुट्ठी में हूं, इसलिए डर रहा हूं। हां, हुजूर ने मुझसे कहा था कि तुम हौज़े कौसर पर मिलोगे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत से की ये बात, अल्लाह ताला का ये कलाम मैंने हुजूर से सुना है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये भी कहा था कि अल्लाह ताला को कोई परवाह नहीं है, अल्लाह ताला ये अल्लाह ताला को कोई परवाह नहीं है, अल्लाह ताला जिसके लिए जो फैसला करना चाहे वो कर सकते हैं, बस मुझे इसका खदशा है, इसलिए मैं रो रहा हूं। तो भाइयों ये कह रहा था, तो जो मोमिन है जिसने सच्चे दिल से एक मर्तबा भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, उसका असर, उस कलमे का असर आखिरत में ये जाहिर होगा कि उसके लिए जन्नत का ऐलान किया जाएगा। एक आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युश्रका बिही व यग़फिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, कि शिर्क के अलावा अल्लाह ताला जो गुनाह चाहेंगे माफ कर देंगे, शिर्क को माफ नहीं करेंगे। मतलब यह है कि अगर शिर्क पर ही उसका खातिमा हुआ तो अल्लाह ताला वो माफ नहीं करेंगे। ये मतलब नहीं है कि शिर्क से तौबा कर लिया तो भी माफ नहीं करेंगे, कुफ्र माफ हो जाता है, शिर्क क्या चीज है? तौबा के बगैर शिर्क पर ही मरा तो अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत नहीं फरमाएंगे। खैर ये कह रहा था कि ये ईमान की नेमत दुनिया की सबसे बड़ी नेमत भी है कि उससे इंसान को जिंदगी गुजारने का तरीका और अपना मकसद हयात उसे मालूम हुआ और उसे अपने, देखिए कुरान करीम की एक आयत है, जन्नत में जब जन्नती जाएंगे तो वो कहेंगे, इसलिए कि जब नेमतें मिलती है इंसान को और कोई अजीम नेमत उसे मिलती है तो वो उसकी आदत है, उसकी फितरत है कि वो अच्छी चीजों को अपनी तरफ मंसूब करता है, कहता है कि मेरे इल्म के
بل بوتے پر ایسا ہوا، یہ میرے کمال کے بل بوتے پر ایسا ہوا، یہ میری ذہانت کا نتیجہ ہے اور یہ میرے سمجھداری کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنتیوں کا قول اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا کہ وہ کہیں گے جنتی جب جنت میں جائیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ غور کرنے کی بات ہے، جنتیوں کا کلام بیان کیا جا رہا ہے۔ جنتی جنت میں جا کے کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت دی اور ہم راہ راست پہ آنے والے نہیں تھے، ہم راہ راست پہ آنے والے نہیں تھے، ہم اپنے بلبوتے پہ راہ راست پہ آنے والے نہیں تھے، ہم اپنے عقل و ذہانت سے ہدایت پانے والے نہیں تھے، بلکہ حضرات انبیاء کا نتیجہ ہے اور حضرات انبیاء کا صدقہ ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے حضرات انبیاء کو بھیج کر ہماری رہبری فرمائی، حضرات انبیاء کو بھیج کر ہمیں ہدایت کا سامان مہیا فرمایا۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ حضرات انبیاء حق بات لے کر آئے اور ہم نے ان کی حق بات کو مان کے، یہی ایمان ہے۔ حواس سے سمجھے جانے والی چیز نہیں ہے، قوت حواس سے سمجھے جانے والی چیز نہیں ہے، عقل سے سمجھے جانے والی چیز نہیں ہے۔ ایمان نام ہی ہے غیب کی باتوں کو ماننے کا۔ حواس سے سمجھے جانے والی چیز وہ مشاہدہ ہے، وہ محسوس ہونے والی چیز ہے۔ عقل آنکھوں سے کوئی آدمی کسی چیز کو دیکھ کے مانتا ہے وہ ایمان نہیں ہے، وہ مشاہدہ۔ کان سے سن کر کوئی چیز کو آدمی مان لیتا ہے وہ ایمان نہیں ہے، وہ مشاہدہ ہے۔ ایمان یہ ہے کہ جو چیزیں غیب کی ہیں جن کو حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا بن دیکھے مان لیا، یہی ایمان ہے، یہی ایمان کی حقیقت ہے۔ بن دیکھے ماننے کا نام ایمان کی حقیقت ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روایت ہے، حضرات صحابہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، کہیں غزوے میں جانا ہوا تھا، واپسی میں کہیں دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور حضور علیہ السلام نے حضرات صحابہ سے پوچھا بتاؤ بڑا عجیب ایمان کس کا ایمان ہے؟ بڑا عجیب ایمان کس کا ایمان ہے بتاؤ۔ حضرات صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ حضرات ملائکہ کا ایمان ہے، بڑا عجیب ایمان ہے۔ حضور نے فرمایا ان کے ایمان میں کیا ایسا کمال ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہیں، وہ تو نور سے بنائے گئے ہیں، وہ تو اللہ رب العزت کے کاموں پر معمور ہیں، وہ تو نور سے بنائے گئے ہیں، ان کے اندر تو خرابی ہی نہیں ہے، ان کے اندر تو گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، ان کے اندر تو گناہ کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ کو جس کام پر مقرر کرتا ہے وہ اس کو بچا لاتے ہیں۔ ان کا ایمان کیا بڑا عجیب ایمان ہے۔ تو حضرات صاحب نے کہا یا رسول اللہ حضرات انبیاء کا ایمان بڑا عجیب ایمان ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کا ایمان بڑا عجیب ایمان کیسے ہو جائے گا؟ ان کے اوپر تو وحی کا نزول ہوتا ہے، ان کے پاس تو حضرت جبریل آتے ہیں، ان کے پاس تو حضرت جبریل اللہ کا کلام لے کے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ معجزات انہیں دیتے ہیں، معجزات حضرات انبیاء کو دی جاتی ہے، ان کا ایمان بڑا عجیب ایمان کیسا ہے؟ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا بڑا عجیب، حضرات کے صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ہمارا ایمان بڑا عجیب ایمان ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارا ایمان بڑا عجیب ایمان کیسے ہو جائے گا؟ تم نے تو مجھے دیکھا ہے، نزول وحی کا وقت تم نے محسوس کیا ہے، اور میرے ہاتھ سے جو معجزات ظاہر ہوئے وہ تم نے دیکھا ہے، تم مجھے دیکھ رہے ہو، میں نبی اللہ کا برگزیدہ پیغمبر ہوں، وہ تم دیکھ رہے ہو، تمہارا ایمان بڑا عجیب ایمان کیسے ہو جائے گا؟ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا بڑا عجیب ایمان ان لوگوں کا ہے جو میرے دنیا سے رخصت ہو جانے کے کئی سو سال بعد وہ آئیں گے اور انہوں نے تم کو بھی نہیں دیکھا ہوگا، مجھے نہیں دیکھا ہوگا، وہ بھی دیکھے میرے کلام پر ایمان لائیں گے، وہ بھی مجھے دیکھے بغیر وہ مجھ پر ایمان لائیں گے، اور وہ اس زمانے میں ہوں گے جس زمانے میں فتنہ اور فساد پھیلا ہوا ہوگا، ہر طرف ظلمت چھائی ہوئی ہوگی، ہر طرف کفر و شرک پھیلا ہوا ہوگا۔ ایسے زمانے میں مجھ پر ایمان رکھنے والے اور مجھ پر ایمان لانے والے، میرے کلام پر ایمان لانے والے، میرے باتوں پر بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے والے، ان کا ایمان بڑا عجیب ایمان ہے۔ تو فتنے کے چیزوں کو ماننے کا نام ایمان ہے، دیکھی ہوئی چیزوں کو ماننے کا نام ایمان نہیں ہے۔ ایمان کی حقیقت سمجھا رہا ہوں، ایمان کی حقیقت یہ ہے غیب کی چیزوں کو ماننے۔ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آپ نے نام سنا ہوگا خلیفہ ہارون الرشید کا۔ خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں ایک بزرگ تھے، پہلوی دانا، مجذوب قسم کے آدمی تھے، اللہ کے بڑے عاشق تھے۔
تو خلیفہ ہارون الرشید کی بیوی تھی زبیدہ خاتون، وہ بھی بڑی نیک پارسا خاتون تھی، اور خلیفہ ہارون الرشید کے محل میں زبیدہ خاتون نے اپنی ایسی تقریباً 1000 خادماؤں کو انہوں نے مقرر کر رکھا تھا، جو وقفے وقفے سے جو باری باری قرآن کی تلاوت کرتی رہتی تھی۔ 24 گھنٹے خلیفہ ہارون الرشید کے گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت ہوتی تھی۔ یہ زبیدہ خاتون کی ان کی اپنی دینی جذبے کی بات تھی، وہ اس قدر پارسا اور اس قدر نیک پارسا تھی کہ انہوں نے ایسا نظم اپنے محل کے اندر بنا کے رکھا تھا۔ ایک دن کی بات ہے کہ خلیفہ ہارون الرشید اپنی اہلیہ کے ساتھ نہر کے کنارے ٹہل رہے تھے، تو دیکھا کہ وہاں بہلول بیٹھے ہیں اور وہ ایک مٹی سے گھر بنا رہے ہیں۔ مٹی سے لوگ بچے گھر بناتے ہیں نا، تو مٹی سے گھر بنا رہے ہیں، وہ جو دریا کے کنارے ریت ہوتی ہے اس ریت میں وہ گھر بنا رہے ہیں۔ ہارون الرشید نے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا گھر بنا رہا ہوں۔ کیا کرو گے گھر بنا کے؟ کہا بیچوں گا۔ کون خریدے گا؟ جو بھی خریدنے کے لیے آئے گا اسے بیچوں گا۔ کیا دیں گے اس کے بدلے میں؟ انہوں نے کہا میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اسے جنت میں محل بنا کے دے دے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، کتنے میں بیچو گے؟ کہا 1000 دینار۔ یہ گھر وہ 1000 دینار میں لے گا۔ وہ آگے بڑھ گئے، پیچھے ان کی بیوی آئی زبیدہ خاتون، انہوں نے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا گھر بنا رہا ہوں۔ کیا کرو گے؟ کہا بیچوں گا۔ اچھا کتنے میں بیچو گے؟ 1000 دینار میں، اس کے بدلے میں دعا بھی کروں گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا محل بنا دے۔ وہ بڑے نیک پارسا تھی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے لے لو۔ انہوں نے 1000 دینار دیا اور گھر مکان خریدا۔ کیا خریدا؟ وہ تو کچھ بھی نہیں خریدا۔ خیر رات کا وقت تھا، خلیفہ ہارون الرشید اپنے محل میں سو رہے تھے، خواب میں دیکھا کہ جنت ہے، ان کے سامنے بڑا محل بنا ہوا ہے، اس کے اوپر زبیدہ خاتون کا نام لکھا ہوا ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے سوچا ارے بھائی میری بیوی کا محل ہے، چلو اندر جا کے کچھ مشاہدہ کریں، کچھ دیکھیں۔ وہ آگے بڑھے تو فرشتے نے روک دیا، کہا نہیں، جس کا نام لکھا بس وہی جا سکتا ہے۔ اچانک ان کی آنکھ کھلی، انہوں نے سوچا کہ بہلول کی دعا قبول ہو گئی ہے اور میری بیوی کے لیے محل بن گیا ہے۔ دوسرے دن سیدھے دوڑے ہوئے آئے وہی بہلول کو ملنے کے لیے، وہ وہی دریا کے کنارے مکان بنا رہے تھے۔ ہارون الرشید پہنچے، کہا بہلول مجھے بھی یہ گھر دے دو۔ کہا اب کی بار اس کی قیمت الگ ہے، کل جو مکان بنا تھا اس کی قیمت 1000 دینار تھی، آج جو مکان بن رہا ہے تمہاری پوری سلطنت ہے۔ کہا یہ کیا بات ہوئی؟ کل تو 1000 دینار کی، اب تو پوری سلطنت کی۔ کہا کل جو تھا وہ غیب پر ایمان تھا، آج تم مشاہدے سے ایمان لے آئے ہو، اس لیے اس کی قیمت بدل گئی۔ بھائیو ایمان کی حقیقت ہے غیب کی باتوں کو ماننا۔ لوگ آج بڑے عقلمند بنے ہوئے ہیں، لوگ کہتے ہیں اللہ کو ماننا کیا مطلب نظر نہیں آتا، فرشتوں کو ماننا بھی نظر نہیں آتا۔ نہیں، نہ نظر آنے والی چیز کو ماننا، حضور کے کہنے پر، حضور علیہ السلام کی سچائی پر ایمان لانا، آپ کی بتائی ہوئی باتوں کو ماننا، یہی ایمان کی حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حقیقت کو سمجھائے، انشاءاللہ موقع ملے گا اس ایمان کے تقاضوں پر بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا ایمان، سچا مومن بنائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں ترقی اور جلا عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔